پاکستان اور امریکہ کے عسکری تعلقات نئی بلندیوں پر آرمی چیف فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ٹمپا میں سینٹکام کمانڈ تبدیلی کی تقریب میں شرکت۔ جنرل مائیکل کوریلا کی خدمات کو خراج تحسین پیش کیا۔ دو طرفہ عسکری تعاون کے فروغ میں جنرل کوریلا کے کردار کی تعریف۔ فیلڈ مارشل نے ذمہ داریاں سنبھالنے پر ایڈمرل بریڈ کوپر کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ پاک امریکہ عسکری تعاون کے تسلسل پر اعتماد کا اظہار بھی کیا۔ فیلڈ مارشل کی امریکی چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف جنرل ڈین کینٹ سے بھی ملاقات میں باہمی پیشہ ورانہ دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ دورہ پاکستان کی دعوت بھی دی۔ آرمی چیف کی دوست ممالک کے دفاعی سربراہان سے بھی اہم ملاقاتیں ہوئیں۔ فیلڈ مارشل کی پاکستانی کمیونٹی سے بھی ملاقات، اپنے خطاب میں روشن مستقبل پر اعتماد رکھنے کی اپیل، وطن عزیز میں سرمایہ کاری کی ترغیب، پاکستانی کمیونٹی کی جانب سے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی میں تعاون کے عزم کا اظہار۔ مودی سرکار ہر محاذ پر ناکام، معاشی اور سفارتی ناکامیوں کے بعد اپوزیشن کی جانب سے انتخابات میں دھاندلی کے سنگین الزامات نے مودی کی مشکلات مزید بڑھا دیں۔ پاکستان کے ساتھ جنگ بندی اور امریکہ سے سفارتی سرد مہری بھی مودی کے لیے امتحان بن گئی۔ بین الاقوامی جریدے روئٹرز نے موجودہ دور کا مودی کے دور اقتدار کا مشکل ترین وقت قرار دے دیا۔ آئندہ ہفتوں میں چین اور روس کا متوقع دورہ بھارتی وزیر اعظم کے لیے کھڑا امتحان۔ بہار کے ریاستی انتخابات میں ممکنہ شکست مودی کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہو سکتی ہے۔ کراچی میں ڈمپرز مافیا بے قابو، فیڈرل بی ایریا میں ڈمپر کی موٹر سائیکل کو ٹکر، بہن بھائی جاں بحق، والد زخمی۔ 22 سالہ مہنور کی آئندہ ماہ شادی تھی، مشتعل افراد کا ڈمپرز پر پتھراؤ، ڈرائیور پر تشدد، 7 ڈمپرز کو آگ لگا دی۔ دونوں بچے شادی میں شرکت کے بعد والد کے ساتھ گھر جا رہے تھے۔ زندگی کی بازی ہارنے والوں میں مہنور اور 14 سالہ احمد رضا شامل۔ پولیس نے موقع سے ڈمپر ڈرائیور کو گرفتار کر لیا۔ فائر بریگیڈ کو فوری طلب کیا گیا۔ ڈمپرز میں لگی آگ بجھا دی گئی۔ ڈمپر نظر آتش کرنے میں ملوث 16 مشتبہ افراد کو گرفتار کر کے تھانے منتقل کر دیا گیا۔ ڈمپرز ایسوسی ایشن کا سپر ہائی وے اور راشد منہاس روڈ پر دھرنا۔ مستونگ کے قریب ریلوے ٹریک پر دھماکہ، جعفر ایکسپریس کی 6 بوگیاں ڈی ریل ہو گئیں۔ ریلوے ٹریک پر دھماکہ، خوش قسمتی سے کسی بھی مسافر کو نقصان نہیں پہنچا، جبکہ دھماکے کے بعد فورسز نے علاقہ گھیرے میں لے لیا۔ واقعے کی تحقیقات اور سرچ آپریشن جاری۔ غزہ میں بھوک اور قحط کا راج، صفاق اسرائیل کی پیدا کردہ غذائی قلت سے مزید 11 فلسطینی انتقال کر گئے۔ بھوک کے باعث ہونے والی اموات 212 ہو گئی۔ جبالیہ، خان یونس اور دیر البلح سمیت غزہ کے مختلف علاقوں میں وحشیانہ بمباری کا سلسلہ بھی نہ تھما۔ مزید 50 فلسطینی شہید، شہداء میں 21 امداد کے متلاشی افراد بھی شامل۔ اور ملک بھر میں جشن آزادی تقریبات جوش و خروش سے جاری۔ سندھ حکومت کی جانب سے کراچی میں ساحل سمندر پر منی میراتھن نشان پاکستان کا اہتمام۔ محمد سجاد نے پہلی پوزیشن حاصل کر کے میدان مار لیا۔ خواتین میں مہنور نے پہلی پوزیشن حاصل کی۔ جشن آزادی کی مناسبت سے ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی رنگا رنگ تقریبات۔ پاک فوج، ضلع انتظامیہ اور محکمہ سپورٹس کے زیر اہتمام سائیکل ریس کا انعقاد کیا گیا۔ ملک بھر سے 70 سے زائد سائیکلسٹ کی شرکت۔ ڈپٹی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا ترکیہ کے وزیر خارجہ حکان فیدان سے رابطہ، دو طرفہ تعاون اور علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کا غزہ کی سنگین انسانی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار۔ اسرائیل کے مکمل فوجی قبضے کے منصوبے کی شدید مذمت کی۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ اسرائیلی منصوبہ بین الاقوامی قوانین اور سلامتی کونسل کی قراردادوں کی کھلی خلاف ورزی ہے۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان کا فلسطینی صدر محمود عباس سے ٹیلی فونک رابطہ، غزہ پر اسرائیلی حملے اور قابض فوج کے مکمل کنٹرول کے فیصلے پر اظہار تشویش۔ ترک صدر نے کہا کہ اسرائیل کا غزہ پر قبضہ کسی صورت قبول نہیں۔ صدر ایردوان نے فرانس، برطانیہ اور کینیڈا کی جانب سے فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے کے بیانات کو مثبت قرار دیا۔ عرب اسلامک وزارتی اجلاس میں بھی غزہ پر قبضے کے اعلان کی مذمت۔ اسرائیلی جارحیت کے فوری خاتمے کے لیے عالمی برادری سے اقدامات کا مطالبہ۔ غزہ کی صورتحال پر سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس آج ہوگا۔
فلسطینی فٹ بالر کی غزہ میں شہادت پر یوئفا کی پوسٹ پر محمد صلاح کا طنزیہ سوال۔ یوئفا نے ایکس پر سلیمان العبید کی شہادت پر خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ فلسطینی پہلے، سلیمان العبید کو الوداع۔ ایک ایسا باصلاحیت کھلاڑی جسے سخت ترین حالات میں بھی بے شمار بچوں کو امید دلائی۔ فٹ بالر محمد صلاح نے ری پوسٹ کرتے ہوئے یوئفا سے پوچھا، کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ وہ کیسے، کہاں اور کیوں مارے گئے؟ فلسطینی فٹ بالر سلیمان العبید غزہ میں اسرائیلی حملے میں شہید ہوئے تھے۔ دنیا بھر میں فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے جاری۔ لندن میں سینکڑوں افراد نے فلسطینی عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی۔ مظاہرین کا برطانوی حکومت سے اسرائیل کی حمایت بند کرنے کا مطالبہ۔ کینیڈا کے شہر مونٹریال، جرمنی کے شہر برلن میں بھی شہری غزہ میں جاری مظالم کے خلاف سراپا احتجاج ہیں۔ ٹرکی میں عوام کا فلسطین سے اظہار یکجہتی کے لیے احتجاج۔ اسپین کے مختلف شہروں میں شہریوں نے خالی برتن بجا کر انوکھے انداز میں احتجاج کیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت لاہور نے 9 مئی کے 2 مقدمات کا فیصلہ محفوظ کر لیا۔ فیصلہ 11 اگست کو سنایا جائے گا۔ جناح ہاؤس کے قریب گاڑیاں چلانے اور تھانہ شادمان نذر آتش کیس۔ اے ٹی سی نے وکلاء کے دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا۔ یاسمین راشد، شاہ محمود قریشی سمیت متعدد ملزمان مقدمات میں نامزد۔ تھانہ شادمان کیس میں 41 ملزم شامل۔ راحت بیکری کے باہر گاڑیاں جلانے کے مقدمے میں 25 ملزم نامزد۔ شگر میں سیلاب سے کھڑی فصلیں اور زرعی زمینوں کو نقصان۔ شاہراہ غزر بدستور بند۔ بالائی علاقوں سمیت شندور سے رابطہ منقطع۔ سڑک کی بحالی کا کام جاری۔ سیلاب سے متاثرہ شکومن پاور ہاؤس چینل کی مرمت مکمل ہو گئی۔ سیلاب سے صوبے بھر میں 700 سے زائد مکانات تباہ ہوئے۔ ملک بھر میں جشن آزادی تقریبات جوش و خروش سے جاری۔ سندھ حکومت کی جانب سے کراچی میں ساحل سمندر پر منی میراتھن نشان پاکستان کا اہتمام۔ محمد سجاد نے پہلی پوزیشن حاصل کر کے میدان مار لیا۔ خواتین میں ماہنور نے پہلی پوزیشن حاصل کی۔ جشن آزادی کی مناسبت سے ڈیرہ اسماعیل خان میں بھی رنگا رنگ تقریبات کا سلسلہ جاری۔ پاک فوج، ضلعی انتظامیہ اور محکمہ سپورٹس کے زیر انتظام سائیکل ریس کا انعقاد۔ ملک بھر سے 70 سے زائد سائیکلسٹ کی شرکت۔ سندھ کی اقلیتی برادری کے لیے بڑی خوشخبری۔ مارکہ حق اور جشن آزادی کی خوشیوں میں شامل کرنے کے لیے اقلیتی محنت کشوں کو ای بائکس دینے کا فیصلہ۔ محکمہ ورکرز ویلفیئر بورڈ کے سیکرٹری رفیق قریشی نے کہا کہ وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر ڈیتھ گرانٹ 10 لاکھ اور شادی گرانٹ 3 سے 5 لاکھ روپے ہے۔ ورکرز کے لیے مکمل سولرائزڈ گھر بھی تعمیر کیے جائیں گے۔ وزیر توانائی سندھ ناصر حسین شاہ کا تھر فاؤنڈیشن اسلام کوٹ کا دورہ۔ اسکول اور ہسپتال کا معائنہ کیا۔ اسکول کے بچوں نے ٹیبلوز پیش کیے۔ ناصر حسین شاہ کی ہسپتال کے دورے کے دوران مریضوں کی عیادت۔ صوبائی وزیر نے سولر سکیم، آر او پلانٹ اور تھر کول کی زمین سے ہٹائے گئے مکینوں کے نئے مکانات کا جائزہ لیا۔ کہا تھر فاؤنڈیشن کی تعلیم اور صحت کے شعبوں میں کارکردگی مثالی ہے۔ اب ہمارا نعرہ ہے، تھر بدل رہا ہے پاکستان۔